إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے نکاح میں تاخیر کیوں، یعنی نکاح دیر سے کیوں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہے۔ اس مختصر وقت میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھوں گا جو کہ ہمارے ماحول اور ہمارے سماج کا ایک بہت ہی بڑا اہم مسئلہ بنتے چلے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ جو پہلے نکاح ہوا، آج اگر وہ لوگ ان کی اولاد کے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی آپ دونوں بھائی ہے کیا، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی طرح لگتے تھے، لیکن اب اگر کوئی ایک چھوٹے بچے کو ساتھ میں لے کے جا رہا تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ آپ کا پوترا ہے یا نواسا ہے، نکاح دیر سے ہونے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے جو بڑے بڑے پرابلمس ہیں، بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے پریشانیاں جو ہے، ان پریشانیوں میں ایک بہت بڑی پریشانی نکاح بنتے چلے جا رہا ہے۔ جس کے گھر میں نوجوان لڑکی ہے اس کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے، نکاح نہیں ہو رہا، نکاح کے لیے رشتے تلاش کیے جا رہے ہیں، میٹریمونی واٹس ایپ گروپس یا مولانا لوگ یا شادی کے پیغامہ لگانے والے باجیاں، اسی طرح رشتے دار، ہر جگہ ہر ایک کو بولتے پھرنا پڑ رہا، بھائی ہماری بچی ہے، ہمارا بچہ ہے، نکاح 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 نہیں ہو رہا، اچھا رشتہ کان تو پھر ہے تو دیکھو۔ ہر شادی میں، ہر فنکشن میں، ہر اجتماع میں عورتیں یہی سوچ سے جا رہی کہ بھائی کہاں تو بھی کوئی بچی مل جاتی ہوں گی، کہاں تو بھی کوئی لڑکا اچھا مل جاتا ہوں گا، بول کے شادی خانے میں بھی ڈھونڈنا پڑ رہا۔ یہ پریشانی جو آج ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، نہ کنواری لڑکی کے لیے یہ پریشانی تھی، نہ بیوہ مطلقہ کے لیے یہ پریشانی تھی کہ بھائی رشتہ نہیں مل رہا، رشتہ نہیں مل رہا۔ اللہ کے رسول دعا کرو، یہ کرو، وہ کرو، کوئی نکاح کے بارے میں تکلیف ہی نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں نکاح بھی آسان تھا۔ آج بھی نکاح آسان ہے لیکن ہم نے مشکل کر لیا۔ اسلام جو نکاح کا طریقہ دیا وہ آسان طریقہ ہے لیکن ہم مشکل کر لیے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، ہماری شریعت جو حرام چیزوں کو حرام کہتی ہے ان حرام چیزوں پر پابندی ہی نہیں لگاتی بلکہ ان کا صحیح ڈائریکشن، صحیح رخ دیتی ہے۔ انسان کے جو خواہشات ہے، اس بات کو سمجھیے، تمہیدی طور پر جو میں باتیں بول رہا ہوں بڑی اہم ہیں۔ خواہشات پہ انسان کے اندر خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھ دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 اور 15 آپ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کہتا ہے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خواہشات رکھ دیا ہے، اس میں مرد کے لیے عورت کی خواہش، عورت کے لیے مرد کی خواہش۔ اس آیت میں سب سے پہلی بات عورت ہی ہے، من النساء سے شروع کیا، عورت کی محبت،
مال کی محبت، گاڑیوں کی، گھوڑوں کی، زمین جائیداد کی محبت ایک لمبی آیت ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرد کے دل میں عورت کی خواہش رکھ دیا۔ اب یہ خواہش پر ہم پابندی نہیں لگا سکتے، روک نہیں لگا سکتے، کیونکہ خواہشات پانی کی طرح ہوتے، اگر آپ ایک جگہ کہیں پر روکنے کی کوشش کریں گے تو پانی کیا ہوتا؟ دوسری جگہ سے نکل جاتا، یہاں کٹا بندی ہے تو ادھر سے نکلتا، یہاں مٹی ڈال دیے تو ادھر سے چلے آتا۔ اسی طرح خواہشات بھی پانی کی طرح ہوتے ہیں، تو ان کو تم پابند بنا کے کہیں پر روک دینے کی کوشش کریں گے، نہیں رکیں گے۔ اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو صحیح رخ دینا ہوگا۔ اگر وہ غلط راستے پہ جاری خواہش تو یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، بلکہ اس کو صحیح راستے پہ، اسلام صحیح راستے پہ خواہشات کو کیسا لے جانا یہ سکھاتا ہے۔ تو تمہارے اندر خواہش ہے تو اس خواہش کو بالکل ختم کرو، اسلام نہیں بولتا، صحیح رخ دے کے نکاح کرو، اس نکاح کے ذریعے سے خواہش پوری کرو، یہ اسلام طریقہ بتاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 32 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بولا؟ میرے بھائی ویسے جمعہ کے خطبے بہت کم وقت میں ہوتے ہیں، لیکن یہ عنوانات تفصیلی ہے میرے بھائی۔ شادی، نکاح، یہ رسم و رواجاں، یہ تمام میاں بیوی کے یہ لمبے لمبے عنوانات ہیں، تفصیل سے سمجھائے تو بہت بڑی بہترین باتیں ہیں، لیکن مختصر کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ تم میں سے جو بھی بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو۔ اسلام کیا بول رہا؟ اسلام نکاح کو پروموٹ کرتا، نکاح نہیں کرنا اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ جو بھی بے نکاح کے ہوں، مطلب کنوارا ہے اس کا بھی نکاح کر دو، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا نکاح کر دو، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا نکاح کر دو، نکاح کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہا آگے؟ اگر تم غریب بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ نکاح کی وجہ سے امیر بنا دیتا، غریبی تمہاری ختم کر دیتا، اللہ برکت دے تم بول رہا نکاح کی وجہ سے۔ قرآن میں نکاح کرنے سے برکت ہوتی بولا اللہ تعالیٰ۔ ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے، ہم کیا بولتے؟ پہلے پیسے ہونا بعد میں نکاح ہونا، یہ ہماری سوچ ہے۔ اور اسی طرح ہم اگر حدیث دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تمہیں کوئی ایسے شخص کا پیغام آ گیا، یعنی تمہاری لڑکیوں کے لیے اگر کوئی ایسے آدمی کا، ایسے انسان کا پیغام آ گیا جس کا دین اور جس کے اخلاق اچھے ہو، اس کے ساتھ تمہاری لڑکی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کریں گے تو فساد ہوگا۔ ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ جس کسی لڑکے کے اندر دین اور اخلاق اس کے پسند آ گئے تو پھر نکاح کر دو، نکاح نہیں کرے، روک کے رکھے یہ دو چیزیں رہنے کے باوجود بھی تو فساد ہوگا۔ لڑکے والوں کے لیے بھی یہی میسج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بار بار سنتے ہیں ہم، صحیح مسلم کی، 4 چیزوں کی بنا پر نکاح ہوتا: خوبصورتی، مال، خاندان اور دینداری۔ تو دینداری کو دیکھ کے نکاح کرو، دیکھو اس کو ترجیح دیے، دینداری کو دیکھو نکاح کرو، دینداری کو ترجیح دیے میرے بھائیوں۔ لیکن نکاح کو روکنا نہیں کسی اور چیز کی وجہ سے، روکو مت بولے۔ اسلام ہمیشہ نکاح جلدی کرنے اور نکاح کو آسان کرنے کی ترغیب دیتا۔ نکاح کے لیے کیا چیزیں ہیں بھائی اسلام میں؟ صرف 4 چیزیں ہیں، 4 کنڈیشنز ہے، یاد رکھ لو۔ اگر کسی کا بھی نکاح کرنا ہے، یہ 4 چیزیں جمع ہو گئی تو نکاح ہو جاتا، کہیں بھی ہو جاتا، مسجد میں بھی ہو جاتا، گھر میں بھی ہو جاتا، کہاں بھی، مدرسے میں بھی ہو جاتا، کہیں بھی ہو جاتا، صرف یہ 4 چیزیں ہونا۔ کیا بھائی؟ پہلے لڑکی لڑکا راضی، دوسرا لڑکی کا ولی راضی رہنا، ولی بولے تو باپ، تایا، چچا، ماموں جو بھی۔ تیسرا 2 گواہ رہنا، گواہ کوئی بھی ہو سکتے، مسجد میں اب نماز پڑھے یہاں پر دونوں ہے، گواہ بن جاؤ بولے تو ان لوگوں بھی گواہ بن جاؤ۔ چوتھی چیز مہر طے ہونا۔ یہ 4 کنڈیشنز ہے نکاح ہونے کے لیے۔ یہ 4 کنڈیشن جہاں جمع ہو جاتے وہاں آسانی کے ساتھ نکاح ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس یہ 4 کنڈیشنوں کے علاوہ اپنی طرف سے 400 کنڈیشن اپن رکھ لے کے نکاح کو مشکل کر لیے۔ 400 کنڈیشنز ہمارے پاس ہے، حالانکہ یہ 4 ہی کنڈیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں پوری ہوتی تھی وہاں پر نکاح ہو جاتا تھا۔ مثالیں دوں تو وقت زیادہ لگ جاتا، لیکن یہ چیز یاد رکھ لو۔ اب اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نکاح کرنے کی عمر کیا ہے؟ کب نکاح کرنا ہے؟ نکاح دیر سے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ آج میرا ٹاپک ہے۔ تو لوگوں کا سوال ہوتا، نہیں جی ہماری بچیاں بھی چھوٹی ہیں۔ ماں باپ کے لیے لڑکیاں ہمیشہ چھوٹی دکھتی،
لڑکا بھی چھوٹا دکھتا نہیں کہ ہمارا بچہ ابھی چھوٹا ہے, ابھی کمایا. اکثر لوگ کیا بولتے ہیں, انہیں پیرام پہ ٹھہرنے کے بعد, اس کے پیرام پہ انہیں ٹھہرنے کے بعد نکاح کریں گے. اس کے پیرام پہ ٹھہرنا بول کے اس کو پیرام پہ ٹھہراتے ٹھہراتے اس کے گھٹنے میں درد شروع ہو جا رہا, نکاح نہیں ہو رہا. ہاں, میں زمینی حقائق بولوں گا, آج گراؤنڈ ریالٹی ہمارے ماحول میں کیا چل رہا وہ بولوں گا میرے بھائیو. اس کو نہیں مول صاحب ایسا کیسا بول دیے, شرم کے باتاں, حیا کے باتاں, یہ وہ چیزاں. ہم شرم حیا بول کے جو چیزیں چھپا کے رکھے نا ہمارے بچے, وہ شرم حیا چھوڑ کے ایسے کام کر رہے ہیں. ہم نہیں بولنے کی وجہ سے کام ایسے کر رہے, ہم عمل نہیں کر رہے. میرے بھائیو بہت بڑی غلطیاں ہو رہی, ذرا غور کرو, کیونکہ ہمارے پاس ہزاروں کے فونز آتے ہیں, سووں کے نوجوان روتے ہیں ہمارے کو فون کر کے ان کے مسئلے بتاتے ہوئے. اس لیے یہ باتیں معلوم ہے, اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. سمجھو, سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش سے. جمعہ کے خطبے سن رہے, بیانات سن رہے, عمل کی نیت سے سنو میرے بھائی, ورنہ خالی کانوں کے مزے کے لیے سن لیے واہ بول کے چلے گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنی سوسائٹی کو اگر برائیوں سے بچانا ہے تو ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہوگا. میرے بھائیو, نکاح کی عمر کیا ہے؟ دیکھیے, نکاح جو ہے ایک فطری ضرورت ہے. نکاح فطری ضرورت ہے. جیسے کہ کھانا کھانا ہماری فطری ضرورت ہے, پانی پینا ہماری ضرورت ہے. تو کھانا کب کھانا, اس کی عمر کیا ہے, ٹیسٹ کرا کے آئیں اس کو بھوک لگی بول کے بولتے کیا؟ نہیں نا, جسم ہی بولتا. جسم کی جو ضرورت ہے اس کا جسم بتاتا. کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو بھوک لگتی ہے, پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے تو پیاس لگتی ہے. اسی طرح نکاح کی جب ضرورت ہوتی ہے تو لڑکا ہے تو بالغ ہو جاتا اور لڑکی ہے تو اس کو حیض آ جاتا. جسم خود بتاتا کہ یہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے. راتوں میں احتلام ہونا, اور اسی طرح خوابوں کا آ جانا, پھر اسی طرح عورت کی چاہت مرد کے دل میں پیدا ہو جانا, مرد کی چاہت عورت کے دل میں پیدا ہو جانا. یہ تمام چیزیں علامتیں ہیں, نشانیاں ہیں کہ اب یہ نکاح کے لائق ہو گیا. تو میرے بھائیو, اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے جسم میں خود جب جو چیز ضرورت ہے وہ چیز جسم خود بتا رہا, اب اس کے باوجود اگر ہم اسے روک کر رکھیں گے تو کتنے دن روک کر رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بھائی چلو آج 12-13 سال میں اگر کوئی بالغ ہو گیا تو نکاح کر دو. اسلام میں تو جائز ہے, لیکن ہماری حکومت اجازت نہیں دیتی. تو حکومت بھی کم از کم 18 سال لڑکی کی ہونا, 21 سال لڑکے کی ہونا بول کے حکومت بھی بول رہی. اس کے باوجود بھی 18 سال میں آج لڑکیوں کی نکاح نہیں کر رہے, نہ 21 سال میں لڑکے کی نکاح نہیں کر رہے. ماں باپ نہیں کرے, حکومت اجازت دینے کے بعد بھی. حالانکہ اسلام تو بالغ ہوتے ہی نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے. لیکن میرے بھائیو, اس چیز کو ذہن میں رکھو, جو چیز جس انسان کو 12-13 سال میں ضرورت محسوس ہوئی, اس کو تم 30-35 سال تک اگر وہ چیز وہ ضرورت پوری نہیں کرنے دیں گے تو انہیں حلال راستہ چھوڑ کے حرام راستے کی طرف جانے کے اندیشے ہے. کوئی بھی چیز, دیکھیے بھوک ہے 4 گھنٹے برداشت کر سکتے, 8 گھنٹے برداشت کر سکتے, زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے برداشت کر سکتے, موقع کے حساب سے اور بھی تھوڑے دن برداشت کر سکتے ہوں گے. لیکن 4-5 دن کھانا نہیں دے کے رکھے تو کیا کریں گے بھائی؟ حلال نہیں ملے تو حرام کھاتا انہیں. اسی طرح جس کی ضرورت 12-13 سال میں محسوس ہوئی ہو, اس کو تم 30-35 تک 40 تک نہیں کرو گے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ ضرور حرام چیزوں کی طرف جائے گا. اصل میں اسلام چاہتا ہی یہ ہے کہ نکاح آسان ہو جائے, زنا مشکل ہو جائے. زنا اتنا مشکل ہو جائے کہ جہاں زنا ایک 500 روپے میں ہو رہا تو نکاح 500 سے بھی کم میں ہو جانا. یعنی نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا کا تصور بھی نہیں رہنا, زنا مشکل ہو جانا, نکاح آسان ہو جانا, یہ اسلام چاہتا. تو میرے بھائیو, اس بات کو یاد رکھ کے نکاح کو اتنا آسان کرنا, نکاح کا پیغام بھیجنا بھی آسان ہو جانا, اور نکاح کے پیغام کو ریجیکٹ کرنا بھی آسان ہونا. اصل میں ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نکاح کا پیغام کتنا آسانی کے ساتھ دیتے تھے. بھائی فلاں گھر میں لڑکی ہے, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, جاؤ جی ذرا بات کر کے آ جاؤ. یا کوئی عورت آتی تھی ڈائریکٹ بولتی تھی, اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اگر شہید ہو گئے جنگ میں, تو فوراً 4-5 صحابہ 8-10 صحابہ لائن, رشتوں کی لائن لگتی تھی, بھائی میں کرنا چاہتا ہوں, میں کرنا چاہتا ہوں. اتنا آسان تھا پیغام بھیجنا بھی. آج نکاح کا پیغام بھیجنا بولے تو ڈر لگتا, کیا بولتے کہ کیا ہے, کہ کیا سمجھتے کہ کیا ہے, کہ میں کیسا بات کرنا, میں کیسا بولنا. میرے بھائیو, آج نکاح کا پیغام بھیجنا بھی مشکل ہو گیا, ریجیکٹ کرنا بھی مشکل ہو گیا. حالانکہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آسان تھا. آج کوئی لڑکا اگر نکاح کی اجازت مانگ رہا تو اس کا مطلب اس کو ایسا دیکھ رہے کہ نہیں زنا کی اجازت مانگ رہا ہوں. ہاں ایسا کیسا بول دیا,
شادی کر لے تم بول کے بول رہا اماں بابا کو آ کے. اب بیچاری لڑکی تو بول ہی نہیں سکتی. کوئی لڑکی ہے اجی امی میرے کو شادی کرو بول کے بول سکتی؟ اتنی ہمت ہے آج کسی لڑکی کے پاس؟ ایسا سوچتے کہ ہاں انہیں شادی کی بات کر رہی، نعوذ باللہ انہیں زنا کی بات کر رہی کیا؟ ایسا ہو گیا ہمارے معاشرے میں. لڑکا بھی نہیں بول سک رہا نہ لڑکی بھی نہیں بول سک رہی. لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو رہے، اس کا نقصان کیا ہو رہا؟ انہیں نکاح کی تو بات نہیں کرتا گھر میں، لیکن باہر زنا کرتا. ایک ایک لڑکا 4 5 لڑکیوں کے ساتھ افیئر، ایک ایک لڑکی بھی 4 5 بوائے فرینڈوں کو مینٹین کر رہی ہے. آج میرے بھائیو آج معلوم نہیں ہے آپ کو زمینی حقائق یہی ہے. آپ دیکھتے نا نیوز میں دیکھتے نا بھائی، 12 سال کا بچہ 13 سال کا بچہ ریپ کر دے رہا، ریپ کر رہا، مرڈر کر رہا، 12 13 سال کا بچہ. ایسا ماحول، ہر طرف شہوت، یہ ٹی ویاں، گانے، یہ میوزک، یہ واٹس ایپ، یہ گوگل، کیا کیا چیزیں دیکھ رہا موبائل سے. اس کا ذہن پورا شہوت سے بھرا ہوا ہے. تو اس کو تم 30 35 40 سال تک نکاح نہیں کرو گے تو وہ زنا نہیں کریں گے تو کیا کریں گا پھر؟ دیکھو یہاں پر 2 طرح کے لڑکے ہیں، ذرا سمجھو ان باتوں کو. ایک آوارہ لڑکا ہے، بے دین لڑکا ہے، اس کے لیے تو آسان ہے، وہ کہیں بھی جاتا زنا کر لیتا. لیکن مشکل اور پریشانی ان دیندار لڑکوں کی ہے جو داڑھی رکھ لیے، ٹوپی لگا لیے، نمازی بن گئے. اب گھر میں ابا بھی شادی نہیں کر رہے، باہر زنا بھی نہیں کر سکتا اللہ کی ڈر کی وجہ سے. کیا کرنا انہیں؟ گھٹ گھٹ کے مرتا. میرے بھائیوں ہمارے پاس ایسے نوجوانوں کے سووں کے کال آتے، ماں باپ کے سامنے بول کے نہیں رو سکتے. ہمارے جیسے لوگوں کے پاس فون کر کے رو رہے. بھائی آج نوجوان لڑکے بھی رو رہے، لڑکیاں بھی رو رہی. مول صاحب کیا کرنا؟ ہمارے امی ابا شادی نہیں کر رہے. ہم لوگ بولے تو بھی شادی نہیں کر رہے. ہم کیا کرنا؟ اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان لڑکے مشت زنی کر لے رہے. مشت زنی کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو رہے لڑکوں کو معلوم نہیں. کئی لڑکے تو پھر وہ کرتے ہوئے بھی اب کیا کرے بھائی، جسم کے اندر. اب دیکھو نوجوان لڑکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اے نوجوانوں تمہیں جو طاقت رکھتا ہو، جس کے پاس طاقت ہے نکاح کی وہ نکاح کر لے، اگر نکاح نہیں کرے تو روزہ رکھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ نکاح کر لو، اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھ لو. آپ مجھے بتاؤ ہمارے معاشرے میں کتنے نوجوان ہیں جو نفل روزے رکھ رہے؟ نوجوان نفل روزے رکھتا نہیں رکھتا. تو پھر اس کی شہوت ہے، اس کی خواہش ہے، وہ کیا کرنا؟ زنا حرام کاری نہیں کر سکتا دیندار لڑکا. اب وہ کیا کر رہا میرے بھائیو؟ ماسٹر بیٹ کر رہا، وہ مشت زنی کر رہا. اس کی وجہ سے نقصانات. مول صاحب کیا کرنا؟ پھر رو رہا، اللہ سے ڈر رہا، توبہ کر رہا، اللہ میں نہیں کرتا ہوں، رو رہا. پھر اس کے بعد اس کا نفس ابھرتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا. مول صاحب میں کیا کرنا؟ میرے ہاتھوں سے زنا ہو جا رہا بول کے پھر فون کر رہا، ڈپریشن کا شکار ہو جا رہا. میرے بھائیو یہ بہت بڑے مسئلے ہیں نکاح نہیں کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہیں. اس لیے لڑکی کے لیے اب دیکھو کچھ علماء نکاح کے تعلق سے جو جواب دیتے ہیں، اچھی طرح اس چیز کو بھی یاد رکھ لو. لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کا ہونا، باپ کا راضی ہونا ضروری ہے. باپ کے راضی ہوئے بغیر، ولی کے بغیر لڑکی نکاح نہیں کر سکتی. لیکن لڑکے کے لیے باپ کا راضی ہونا، ولی کا ہونا اسلام میں شرط نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے. اگر باپ خواہ لڑکے کا نکاح نہیں کر رہا، حالانکہ لڑکا کما رہا، دیکھو تم میں جو طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. طاقت کا مطلب ایک تو بیوی بچوں کو پالنے کی طاقت، اتنا کما رہا کہ بھائی انہیں کام کر سکتا، اپنی بیوی بچے کو کھلا سکتا، اتنی طاقت تو ہے، تو بس اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کر لینا. لیکن اگر خواہ ماں باپ رکاوٹ ڈال رہے ہمارے، اب میں وجوہات بولوں گا آئندہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے روک رہے، نہیں بیٹا ہم نہیں کرتے ابھی نکاح، ابھی تو پڑھ رہا. کئی لوگوں کو دیکھا جا رہا کہ کروڑ پتی ہے باپ، کروڑوں کی پراپرٹیاں ہیں، دکاناں ہیں، ملگیاں ہیں، سب کچھ ہے. بیٹے کو پڑھا رہے 30 سال 35 سال کا ہو گیا، اس کو نکاح نہیں کر رہے لیکن پڑھا رہے صرف. اب انہیں کیا کریں گا بھائی؟ نکاح کر کے بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن ماں باپ خواہ رکاوٹ بن رہے. تو اس میں علماء کہتے ہیں اگر تم کو یہ خدشہ ہے، کسی نوجوان کو یہ ڈر ہے کہ نکاح نہیں کریں گا تو وہ زنا میں پڑ سکتا، لیکن باپ اجازت نہیں دے رہا نکاح کی، تو ایسی حالت میں باپ سے بغاوت کر کے ماں باپ کو بتائے بغیر بھی وہ نکاح کر سکتا ہے، اجازت ہے. لڑکی کیا کریں گی؟ لڑکیاں رو رہے بھائی، لڑکیاں بھی رو رہے. کیا کرنا فیاض بھائی، کیا کرنا؟ ہمارا نکاح نہیں ہو رہا. لڑکیاں ماں باپ کو سمجھائیں گی، نہیں سمجھے تو قاضی کے پاس جائیں گی یا جماعت کے ذمہ داروں کے پاس جائیں گی، ان لوگوں کے پاس جا کے بات کریں گی. لڑکا بھی جائیں گا، ایسا نہیں ہے کہ بد اخلاق بن کے ماں باپ کو چھوڑ کے گھر سے بھاگ جانا، یہ نہیں بول رہا ہوں میں. پہلے سمجھائیں گے ماں باپ کو، بڑے لوگوں کے پاس، ذمہ داروں کے پاس، قاضی کے پاس جائیں گے، مسئلہ بتائیں گے، ماں باپ کی اصلاح کریں گے. پھر بھی اگر نہیں مانے تو لڑکا جا کے خود سے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا. لڑکی اگر سمجھانے کے بعد بھی ماں باپ نکاح نہیں کر رہے تو قاضی ولی بن کے نکاح کر سکتا لڑکی کی.
قاضی ولی بن کے ماں باپ کی اجازت کے بغیر قاضی فیصلہ کر کے وہ نکاح کر سکتا، نکاح کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا بولا، تمہیں جو بھی بے نکاح کے ہو نکاح کر لیں، نکاح کر لینا چاہیے۔ اب چلیے اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں، وجوہات کیا ہے، کیوں نکاح دیر سے کر رہے آج، نکاح دیر سے کرنے کے کیا رکاوٹیں ہیں۔ پہلی رکاوٹ غریبی ہے۔ لوگاں کیا سوچ رہے، غریبی کے بھی الگ الگ معیار ہے بھائی، ارے لڑکا غریب ہے، غریب میں بہت ساری قسم کے ہیں۔ ہم لوگاں کیا بولتے ہیں، نہیں، جیسا کہ میں بھی بولا نا، پیرام پہ ٹھہرنا، انہیں پیرام پہ ٹھہرتے ٹھہرتے گھٹنے میں درد شروع کر لے رہا، ابھی بھی نکاح نہیں۔ کب ہوتا نکاح؟ کروڑوں کی پراپرٹی، لاکھوں کی پراپرٹی ہے، اس کے بعد بھی نہیں، ہمارا بچہ ابھی پڑھ رہا بول کے کام کر لے رہا، آٹو تو چلا لے رہا، کرائے کے گھر میں ہے لیکن اچھا کما لے رہا، شادی کرے تو اپنی بیوی بچوں کا خرچہ سنبھال سکتا، اس کے باوجود بھی نہیں، اس کو کیسا دیتے ہم، غریب ہے۔ میرے بھائیو غریبی کی ایک دو تین مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو۔ اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کا نکاح ہوا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نکاح کے وقت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک اونٹ اور ایک گھوڑے کے علاوہ اس زمین پہ کوئی چیز نہیں تھی، ان کے پاس خالی ایک گھوڑا ایک اونٹ۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے خاصے مالدار تھے، ان کی بیٹی کو ایک غریب ایسے داماد کو دے رہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ غریبی کو دیکھ کے ریجیکٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہے نا، سنتے نا ہم ہمیشہ۔ دیکھو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ایک بار آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر غریب ہے، میں صدقے کے پیسے میرے شوہر کو دے سکتی ہوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، تیرے شوہر کو تو صدقہ کرے تو تیرے لیے ڈبل اجر ہے، دگنا ثواب ملتا، دے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو ایک مالدار بیوی اپنے شوہر کو دے رہی پیسے، صدقے کے پیسے بھائی۔ اور ایک مثال اگر دیکھنا ہے تو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غریب تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مالدار عورت تھی، نکاح ہوا نا۔ اس کے علاوہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، بھائی ہم بول رہے نا ہماری بچی، ہماری لاڈلی بچی، ہماری پیاری بچی، کیسا دینا ایک غریب کو؟ آج سوچ کیسے ہے، امیر ہے، کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن غریب کو نکاح نہیں کر کے دیتے۔ امیر میں ہوں کروڑ پتی تو میرے کو داماد بھی کروڑ پتی چونا۔ ارے بھائی تم تھوڑا سا آپ کے ذہن کو بدلو، تھوڑا سوچ کو بدلو۔ اگر تم غریب، ایک طرف دیندار نمازی اچھے اخلاق والا لڑکا ہے لیکن غریب ہے، تمہارے پاس پراپرٹیاں بہت ہے، تو کیا ہی اچھا نہیں ہوتا کہ تمہاری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دے کے اس کو سپورٹ کرو، شادی کے بعد اس کو ایک بزنس لگا کے دے دو، آپ کے کمپنی میں جاب دے دو، کچھ تو بھی کرو، آپ کے داماد کا سپورٹ کرو۔ ایسا یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں ہم کروڑ پتی ہے تو ہمارا داماد بھی کروڑ پتی چھونا۔ لیکن اگر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کر رہے جی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہے؟ شادی کے دن گھر کا سامان خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے، زیرا اپنی جاکٹ جو پہنے تھے جنگوں میں پہننے کی وہ بیچنے کے لیے گئے، بھائی وہ بیچ کے لے کے آ کے دیے پیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے غریب۔ حالانکہ کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر صحابہ سے نہیں کر سکتے تھے کیا پیسے والے صحابہ نہیں تھے کیا؟ رہنے کے باوجود بھی غریب صحابی سے کیوں دیے؟ یہ سوچنے کی بات ہے بھائی، جس کا دین، جس کا اخلاق پسند آ جائے، اگر غریب بھی ہے تو تم سپورٹ کرو بھائی، تمہارے داماد کا سپورٹ کر کے نکاح کر کے دے دو۔ اسی لیے دینداری اور اخلاق کو ترجیح دی گئی اسلام میں۔ غریبی کی وجہ سے آج کئی لڑکے رو رہے، ایک طرف تو لڑکیاں پریشان ہیں، نکاح نہیں ہو رہا بول کے غریب لڑکیاں، لیکن پہلے میں لڑکوں کی بات بول رہا ہوں، لڑکے بھی پریشان ہیں، مول صاحب کیا کرنا؟ نکاح بولے تو پراپرٹی کتنی ہے، زمین کتنی ہے، خود کا گھر ہے کہ یہ ہے کہ وہ ہے کہ، بول کے پوچھ رہے مول صاحب میں الیکٹریشین ہوں، میں پلمبر ہوں، کما رہا ہوں مہینہ 20-25 ہزار، 10-15 ہزار، کچھ بھی، بیوی بچوں کو بھی پال لے سکتا ہوں، میں آٹو چلاتا ہوں، پال لے سکتا ہوں، لیکن میری پراپرٹی کیا ہے بول کے پوچھ رہے، اس وجہ سے میرا نکاح نہیں ہو رہا مول صاحب، میں کیا کرنا بول رہا۔ میرے بھائیوں غریبی کی وجہ سے آج نکاحوں کو جو روک رہے، دیر کر رہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو۔ چلیے شریعت میں بس پالنے کی اگر طاقت ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب دوسری رکاوٹ جہیز۔ اب دیکھو یہ لڑکیوں کا مسئلہ ہے، ایک طرف غریبی لڑکوں کی ہے تو نکاح نہیں ہو رہی، غریب لڑکیوں کا نکاح اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ انہوں جہیز نہیں دے پا رہے۔ اب اس کو جہیز میں 5 لاکھ ہونا، 10 لاکھ ہونا،
पल्सर गाड़ी होना, इतने तोले सोने होना, ये होना, आने वाले बारातियों का 1000 आदमियाँ 500 आदमियों का दावत होना, ये तमाम चीज़ें कहाँ से लाना, इसलिए गरीब बच्चियों का निकाह नहीं हो रहा। मेरे भाइयों ये भी जुल्म है, याद रखो। गरीब लड़कियों से भी निकाह किया जा सकता, गरीब लड़कों से भी निकाह किया जा सकता है, और करना भी चाहिए। सिर्फ मालदारी को देख के निकाह करेंगे तो फिर, या मालदार नहीं है बल्कि अगर निकाह को रोकेंगे तो फिर जिना फैलता। जहेज के ऊपर एक लंबी गुफ्तगू है, जहेज के कितने नुकसानात है आप बार बार सुनते ही रहते मेरे भाइयों। जहेज का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। और अच्छी तरह याद रखो, लड़की वालों का अगर आप 1 रुपया भी खर्च करा रहे, उनके पास से 1 रुपया भी आप डिमांड करके या ब्लैकमेल करके या खुशी के नाम से अगर ले रहे, तो फिर यह आपके लिए जायज नहीं होगा। अल्लाह ताला सूरह निसा में बोल रहा कि ला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, तुम एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ। पूछ के, डिमांड करके, जहेज मांग के, प्लाटा मांग के, पैसे मांग के भी लिए तो हरामी है। नहीं मांग के भी खाली, कुछ लोग क्या करते मालूम है, नहीं जी अम्मा अल्लाह दिए सो हमारे पास बहुत है, हमारे को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बातचीत के लिए जिस दिन घर देखने के लिए आते ना, उस दिन लेके जाके बड़ी बहू का कमरा बता के, देखो हमारी बड़ी बहू ये सामान लेके आ गई बोल के बोल दिए, तो उन्होंने इनडायरेक्ट समझ जाना बड़ी बहू इतना लाई, बोले तो छोटी बहू अब हमारे को भी इन्होंने भी डिमांड कर रहे बोल के समझ जाना। हमारे को कुछ भी नहीं होना, तुम्हारी बच्ची घूमती है एक पल्सर गाड़ी दिए तो, हमारे को कुछ भी नहीं होना, तुम्हारी बच्ची का फायदा होता अगर फ्रिज दिए तो, वॉशिंग मशीन दिए तो। इस तरह डिमांड करेंगे, याद रखो गलत है। डिमांड करना भी नहीं है। अगर कोई, कुछ लोग बोलते नहीं मौलवी साहब हम नक्को बोले उन्होंने दिए, कई लोग हैं भाई हम नक्को बोल रहे मौलवी साहब, असल में दिल में चोर रहता, चोर छुपा हुआ रहता। 1-2 बार बोलेंगे नक्को नक्को बोल के, तीसरी बार उन्होंने बोले तो हाँ ठीक है बोल के, ऐसा 2 बार ऐसा मुंडी हिलाना, 1 बार ऐसा मुंडी हिलाना, ठीक है हो जाता, मिल जाता। अरे भाई जब नक्को बोल के तुम्हारे दिल में मजबूत इरादा है तो ये इस बात पे रहो, मुल साहब हम यही बोल रहे हैं तुम्हारी बच्ची खुशी से रहेंगी हमारे घर में, तुम खुशी से दिए तभी हम नहीं लेते, हमारे घर में जगह नहीं है। शादी से पहले हम पलंग बिस्तर अलमारी सब सामान खरीद के रख लिए, देखो हमारे बच्चे का रूम का कमरा पहले सामानों से सजा हुआ है, पहले हम सोच के खरीद के रख लिए, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामान की जरूरत नहीं है। बोलो ना खुशी से देंगे। अब वो असल में खुशी से देने वाले क्यों देते, बेचारे खुशी से नहीं देते जी, उन्होंने डर के देते। कुछ भी नहीं दिए तो उड़ते को बैठते सास कांत आने देती कि क्या भी नहीं लेके आ लिया, ऐसा चुठा लेके आ गई, ऐसा जाके घर में बैठ गई बोल के गालियां देती, ताने देती बोल के, डर के मारे बेचारे वहाँ खर्चे करके लेके आके तुम्हारे को सामान दे रहे। मेरे भाइयों अगर सुन्नत तरीके पे निकाह करना है, अगर नबी से मोहब्बत है, अगर इस माशरे से ये शादी के रस्म व रिवाजों को ख़त्म करना है, ये शादी के बोझ को अगर ख़त्म करना है, तो मजबूत इरादा करो, सच्चे मर्द बनो, मर्द बन के लड़की वालों का 1 रुपया भी खर्च मत करो। शादी की दावत भी नहीं होगी, इस्लाम में शादी की दावत भी जायज़ नहीं है, याद रखो इस चीज़ को। एक सहाबी का निकाह बता दो मुझे, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का और ख़ुद का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह बता दो, जिनमें शादी के दिन लड़की वालों के घर में जाके खाना खाना, बारातियों को लेके जाके लड़की वालों का खाना, शादी की दावत के नाम से कोई एक दावत तो भी हुई क्या? आप दिखा दो मुझे, कहीं भी नहीं दिखा सकते। एक ही दावत होगी, वलीमा की दावत होगी, वो भी लड़के वालों की होगी। तो बहरहाल मेरे भाइयों जहेज के रस्म को ख़त्म करना होगा। तीसरी चीज़, निकाह देर से क्यों हो रहा? तालीम में बराबरी। मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बीवी भी डॉक्टर है ना, मैं टीचर हूँ, मेरी बीवी भी टीचर है ना, मेरे पास ये डिग्री है, मेरी बीवी का भी है। अब ये डिग्रियों के चक्कर में मैच नहीं हो रहा बोल के इन्हें 40 साल का हो जा रहा, उन्हें 30 साल की हो जा रही, निकाह नहीं हो रहा। तो मेरे भाइयों वक्त तेज़ी से गुजर गया, इसलिए जल्दी जल्दी 2-4 बातें बोलूँगा। चौथी चीज़ क्या है? प्रोफेशन, यानी काम में भी डिग्रियां भी बराबर होना, काम भी बराबर होना। मैं ये काम करता हूँ, मेरी बीवी भी ये काम करने वाली होना। 5वीं चीज़ खूबसूरत होना। मेरे भाइयों खूबसूरती नक को देखो, नहीं बोलता इस्लाम, देखो, लेकिन मेरे भाई अपने हिसाब से देखो। आज कैसा हो गया, हर एक को गोरिच होना, सब गोरे गोरे। अब वो मिल्की ब्यूटी कहते, मिल्की वाइट कहते, स्नो वाइट कहते, क्या क्या की वाइटा में भी अलग अलग वाइटा। गोरे को भी गोरिश होना, काले को भी गोरिश होना। अब बेचारी काली औरतों को कौन कर लेना, फिर सबको गोरिश होना बोले तो इसका चेहरा देखे तो आईने को शर्म आ जाती है, ऐसा है, उसको भी गोरी होना कहती है। सब गोरिच कैसा होता भाई, इसलिए निकाह देर से हो रहा। मेरे भाइयों याद रखो, बहरहाल खूबसूरती में भी ज्यादा चीजें देख लेके निकाह को देर कर रहे हैं। 6वीं चीज, बड़ा खतरनाक मसला है हमारे खानदान के होना। मैं सैयद हूं, सैयद की होना।
شیخ ہوں شیخ کی ہونا، پٹھان ہوں پٹھان کی ہونا، لداف ہوں لداف کی ہونا، انصاری ہے تو انصاری ہونا، منصوری ہے تو منصوری ہونا۔ بچیاں رو رہے بھائی، 28 30 ایئرس کے بچیاں، راجستھان سے، یو پی سے، ایم پی سے، ہر جگہ کا مسئلہ ہے۔ فونا کر کے فیاض بھائی کیا کرنا، میرے ابا صرف میرے خاندان کا نہیں مل رہا بلکہ میرا نکاح نہیں کر رہے، میں 30 سال کی ہو چکی ہوں، اب میں کیا کروں؟ بولو کس کو بولوں میں؟ میری پریشانی، نہیں کر رہے میرے ابا نکاح۔ میں دیندار لڑکا ہوئے تو بس ہے، غریب بھی رہے تو چلتا، دیندار نمازی توحید پرست ہونا بلکہ میں بیٹھی، میرے ابا کہ میرے خاندان کا چھونا بلکہ بیٹھے، اب میں کیا کرنا بلکہ رو رہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کسی عربی کو اجمی پر عربی کو، اور اسی طرح کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب برابر ہے، کلمہ پڑھے سب برابر ہے۔ کوئی خاندانوں کو دیکھ کے میں اونچے خاندان کا ہوں، نیچے خاندان کا بول کے اگر بولے، کل قیامت کے دن پکڑے جاتے، یاد رکھو یہ گناہ ہوتا تمہارے لیے، یاد رکھو۔ اگر ہم صحابہ کی مثالیں دیکھیں گے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نکاح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ کون بلال؟ غلام تھے، کون سے خاندان کا عطا پتہ نہیں بھائی۔ صحابہ خاندانوں کو دیکھ کے نکاح نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی عورت تھی، لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، ان کے ساتھ نکاح کر لی۔ تو ایسے میں مثالوں دوں تو بہت سارے مثالیں ہیں۔ یہ خاندانوں کا سسٹم ختم کر کے اپنے بچوں کا نکاح جلدی کرا دو۔ وہ دینداری اور اچھے اخلاق والوں کو چاہتے ہیں تو ان کا نکاح مت روکو، جلدی نکاح کرا دو۔ پھر اسی طرح ساتواں ایک بہانہ ہے، نہیں چھوٹے بہنا ہے، ابھی بڑے بہنا ہے، بہن کا نکاح نہیں ہوا تو اب بیچ کر لیتا۔ ماں باپ کو یہ ٹینشن رہتی، بہن کا نکاح نہیں کرائے سو پہلے اس کا نکاح کر دیے تو انہیں شادی کر لے کے کہاں چلے جاتا کی بول کے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، بہن کا کچھ بھی پرابلم ہوگا، بہن خوبصورتی میں کم ہوں گی، بہن کوئی کچھ تو بھی اس کے پرابلمس ہوں گے، بہرحال اس کی وجہ سے اس کا نکاح نہیں ہو رہا، تو ان تمام بہنوں کا نکاح کرے تک تو بڑا بھائی ہے، تو نکاح نہیں کر لینا بولے تو انہیں بغاوت کر رہا، ماں باپ سے جھگڑ رہا، گھر سے بھاگ جا رہا، چڑچڑا بن جا رہا، کتنے لوگ پریشان ہیں میرے بھائی۔ اس لیے بہن کے ٹائم پہ بہن کی ہوتی، بھائی کے ٹائم پہ بھائی کی ہوتی، جس کا رشتہ آیا اس کا نکاح جلدی سے جلدی کر دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ نکاح اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ بھائی ہمارے کو چھوٹا خاندان ہونا، ہمارے معیار الگ ہے نا، ہم کیا چاہتے کہ 4-5 بھائیاں ہیں بولے تو نہیں، وہ 4-5 بھائیاں پوری پراپرٹی بانٹ لیے تو اس کو کیا ملتا، اس لیے ایک ہی بیٹا رہے سو رشتہ دیکھو، ایک ہی بیٹا رہے تو انہیں مر گئے تو پورا ہمیں دال لے کے کھاتے بول کے، اعوذ باللہ۔ ایک ہی بیٹا رہنا، بہنا بھی زیادہ نہیں رہنا، پھر بہنا نندان ہے تو لڑیاں جھگڑے ہوتے، انہوں بھی نہیں رہنا، ساس نہیں رہنا، سسرا نہیں رہنا، ایک ہی بیٹا رہنا، گورنمنٹ جاب والا ہونا، یہ ہونا وہ ہونا۔ میرے بھائیو یہ سب بہانے ختم کر کے نکاح آسان کرو۔ اور کچھ لوگ کیا کر رہے بھائی، علاقہ ہمارے نزدیک رہنا، ہم یہ ڈسٹرکٹ کے ہیں کریم نگر کے، ہمارے کو یہ ڈسٹرکٹ میں ہونا، ہم شہر کے ہیں تو شہر کے ہونا، گاؤں کے ہیں تو گاؤں کے رہنا، نظام آباد کے ہیں تو نظام آباد کے رہنا، دوسرے علاقے کو ہم دیتے نہیں، ہاں لیکن ایک جگہ دیتے۔ اگر کوئی امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، فیملی ویزا کے ساتھ ہے، انہیں کتنی بھی دور رہیں دے، 7 سمندر پار کر کے اس کو دیتے، کیوں؟ اکیلی رہتی نا، خوشی سے رہتی، لیکن یہاں کریم نگر سے نظام آباد نہیں، مول صاحب دور ہوتا، ہم نہیں دیتے۔ یہ اس وجہ سے نکاح کو روک رہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیو، یاد رکھو ایسا نہیں ہونا۔ آخری چیز، آج شادی اور ولیمہ کو مہنگا جو کر دیا گیا، اس وجہ سے بھی نکاح دیر سے ہو رہے۔ لڑکا ہے اچھا کما لے رہا، 10 15 20 25 30 ہزار جو بھی کما لے رہا، لیکن شادی کرنا بولے تو بچی کو 5 تولے سونا ڈالنا، ولیمہ کی دعوت دینا، اس کو 4-5 لاکھ روپے ہونا، یہ وہ سب، آئے رنگ کے کپڑے ہونا، بڑی دعوت ہونا، اور 4 قسم کے سٹارٹراں ہونا، 4 قسم کے مین کورساں ہونا، 2 آئس کریماں ہونا، 2 مٹھے ہونا، اتنے سب کہاں سے لانا؟ اب انہیں وہ کماتے کماتے 40 سال کا ہو جا رہا، اس وجہ سے نکاح دیر سے ہو رہا۔ میرے بھائی نکاح سنت طریقے پہ کرو، آسان کرو، 1-2 ہزار میں بھی آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، سنت طریقے پہ کرے تو۔ آج ماشاءاللہ کر رہے بھی کئی نوجوان، کروڑ پتی لوگوں کو بھی میں ایسا نکاح کرتے ہوئے دیکھا، بیداری آ رہی، لیکن کئی لوگ ابھی بھی نہیں کر رہے۔ تو میری یہی جمعہ کے خطبے کی اس ذریعے سے آپ لوگوں کو پیغام ہے، نکاح آسان کرو، کم سے کم خرچے میں کرو، کم سے کم چھوٹی سی چھوٹی دعوتوں میں کرو۔ یہ تمام جو چار کنڈیشنز کی جگہ ہم 400 کنڈیشنیں لگا لیے، کنڈیشنوں کو ختم کرو۔ انہوں کیا سمجھتے کہ انہوں کیا سمجھتے کہ انہوں کیا بولتے کہ انہوں کیا بولتے کہ، یہ سب چیزیں ذہن سے نکال کے میرا اللہ کیا سمجھتا کہ یہ ذہن میں رکھو۔ میرا رب راضی رہنا، میرا رب ناراض نہیں ہونا، پورے گاؤں والے نہیں، پورے خاندان والے ناراض ہو گئے کوئی پرواہ نہیں، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا، یہ سوچ کے رسم و رواجوں کو ختم کر کے نکاح کو آسان کرو، تو ہمارا ماحول، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج زنا جیسے بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔
خطرناک یہ بھاگنے بھگانے والے اور جتنے بھی پریشانیاں ہیں خطرناک گناہوں سے ہمارے نوجوان بچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے سماج میں نکاح کو آسان کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔